اچھا، ایک اور روایت امیر المومنین کی جس پہ امیر نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی معرفت حاصل کرو. ٹائم لگے گا ورنہ سن لیں، ٹائم کم ہے. 6 چیزوں کی معرفت حاصل کریں. اچھا، آپ اس کو 2-3 عنوان دے سکتے ہیں. وہ کون سی 6 چیزیں جس کی معرفت حاصل کرنی ہے حضرت علی کی نگاہ میں؟ ایک عنوان. دوسرا عنوان، وہ کون سی 6 چیزیں جو انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے؟ امیر مومنین کی روایت ہے یہ 6 چیزوں کی معرفت حاصل کرو جن کے بعد یہ 6 چیزیں ہوں گی، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. 6 چیزیں. 6 چیزیں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے، یہ 2 عنوانات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں 6 چیزیں اپنے اندر جمع کر لے، جنت اس کی طلبگار ہوگی اور دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. یعنی جنت اس کے طلبگار ہوگی کہ یہ شخص اگر جنت میں آئے گا تو جنت اس پہ فخر کرے گی. ٹھیک ہے، شروع کروں 6 چیزیں. نمبر 1، جو کوئی بھی خدا کی معرفت حاصل کرے. پہلی چیز کیا ہے؟ جو خدا کی معرفت حاصل کرے اور اس کی اطاعت کرے. نمبر 1. اب آپ دیکھیے نمبر 1 میں معرفت خدا ہے، اور جب معرفت خدا حاصل ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اطاعت کرے. اب آپ اس ایک جملے میں سب کچھ آ گیا. اب دیکھیں یہاں پر معرفت خدا سے کیا مراد ہے؟ نہیں، کائنات کے ہر مظہر سے ہمیں اللہ محسوس ہو، خدا کی وحدانیت، اس کی رحمانیت، ہر عمل سے، ہر چیز. جہاں تک جو میری سمجھ میں آ رہا ہے مطلب یہ کہ خدا کی جب انسان پہلے مرحلے میں جو معرفت حاصل کرے گا وہ وجود خدا ہے، توحید ہے. جب اس کو پہچان لے، ہاں توحید، یعنی آپ کے پاس وجود خدا پہ دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ سے کوئی پوچھے خدا ہے آپ کہاں ہے تو کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، تو آپ کو دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں یہ خدا، یہ ایک دلیل ہے. یہ ہے معرفت، شروع والی معرفت. یعنی جب انسان اس مرحلے پر آ گیا نا وجود خدا کو پہچانے کا، ہاں خدا ہے، پہلا مرحلہ وجود خدا کا ہے، سب سے پہلا مرحلہ. آپ آج کل دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو بحث ہے وہ وجود خدا پہ بحث ہے. جب انسان اس بات تک پہنچ گیا ہاں ایک خدا ہے جس کا وجود ہے، یہ خود ایک معرفت کی پہلی منزل ہے کہ ہاں خدا ہے. اب اس کی جب معرفت ہوگی تو اس کی اطاعت ہو جائے گی کہ ہاں ایک خدا ہے، اس کی اطاعت کرنی. اب اس کی اطاعت پھر وہی ساری چیزیں آ جائیں گی جو اطاعت پروردگار میں آتی ہیں. تو پہلے مرحلے میں وجود ہے، وجود خدا ہے، معرفت حاصل کرے خدا کی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مراحل، معرفت خدا پھر کیسے آتی ہے وہ الگ مسائل ہیں. پھر معرفت خدا کیسی ہونی چاہیے اس کے واقعات. پھر آپ جیسے جیسے انسان کے اندر معرفت بڑھے گی، واجبات کے ذریعے سے بھی بڑھ سکتی ہے، خدا کے تفکر کرنے سے بھی انسان کو بڑھ سکتی ہے. فکر کو غور و فکر کرے کہ ہاں خدا ہے، پروردگار ہے، روزی دے رہا ہے، کائنات کوئی ہے. اب یہ خدا ہے کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، نظام چل رہا ہے دن رات، یہ خود انسان کے اندر ایک. پھر انسان جب اپنی زندگی توکل پر خدا پہ گزارتا ہے نا، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کر کے کام کرتے ہیں تو ان کی معرفت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں ہاں خدا ہے دینے والا، چاہے کچھ بھی کر لو. ہمارے ساتھ تو واقعات ہوئے ہیں. کب؟ جب اس نے معرفت خدا کو پہچانا. پھر عمل کے ذریعے سے انسان اپنے اندر اور عمل کے ذریعے سے معرفت کو پیدا کرتا ہے، اس کی واجبات تمام مستحبات کو ادا کرے، تمام حرام سے بچے. پھر اس طرح انسان ایک مرحلے تک پہنچتا آگے. تو پہلی منزل ہے یعنی معرفت پروردگار. جب امام فرماتے ہیں جب اللہ کی معرفت حاصل کرے، پہلی منزل ہے معرفت خدا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی اطاعت کرے گا. نمبر دو کیا ہے؟ شیطان کو پہچانے. نمبر 2 کیا ہے؟ شیطان کو پہچانے. پھر اس کی مخالفت کر لے. اس بات کو جان لے کہ ہاں کوئی ہے شیطان جو خدا کے احکام سے انسان کو روکتا ہے. یعنی یقین رکھیں اس بات پر کہ بہکانے والا ہے، اسباب فراہم کرنے والا ہے. آپ جب تک شیطان کی معرفت نہیں رکھیں گی کیسے بچیں گے کیسے؟ تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون بہکا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کیا، ریاکاری کے کام کیا، دکھاوے کے لیے کام کیا، آپ نے کہا یہ سب کرتا ہم بھی کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو انسان کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان. اس کو پہچاننا ہے. اور شیطان حملے مردوں پہ بھی کرتا ہے اور سب پہ کرتا ہے، اور خواتین پہ زیادہ کرتا ہے. ہاں سب پہ تو کرتا ہے. روایتیں آپ کو میں بتا دوں گا کہاں ملیں گی. روایت ہے میزان الحکمہ، کتاب کا نام ہے. شین میں شیطان،
شین اس کے حروف میں شین میں جیسے شیعہ تشیع آپ کو ملے گا نا, شین میں جائیے گا جلد نمبر 5 میں یا 4 میں, اس میں شیطان ہے. اس کی روایتیں پڑھیے گا نا تو پھر آپ کو وہاں ملیں گے کہ شیطان کے کام کیا کیا ہے. یہ پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے شیطان کے حربے, یہ میں نے تیاری کر کے اس پہ کہا تھا شیطان کے حربے. شیطان کا پھر آپ تلاش کریے گا, آپ کو یہ ہوم ورک ہے ایک کہ شیطان کا آخری حربہ کیا ہے, یہ ہے اس میں, اور معصوم روایت بھی ہے کہ شیطان کہتا ہے جب مجھ سے کوئی نہیں بہکتا تو پھر میرے پاس کیا حربہ ہے. یہ سوال ہے, اس کو تلاش کریے گا, دیکھیے گا کیا ملتا ہے اس میں آپ کو. ملے تو بتا دیجیے گا, ہوم ورک تلاش کریے, مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. سر آپ بتا دیجیے تاکہ ہم سب سن لیں, ورنہ 2-4 دیکھیں گے. نہیں بھائی 2-4 دیکھیں گے, کم سے کم 2-4 تو کتاب کھولیں گے, کم سے کم اسی بہانے کتاب کھولے گی. اور یہ یاد آ جو جب وہ کتاب کھلے گی نا تو آپ دعائیں دیں گے. بہت سی چیزیں کھلیں گی. ہاں ہمیں یہ ضرور پڑھا تھوڑا سا کہ شیطان جب اپنے چلوں کو بھیجتا ہے مختلف ٹاسک دے کر, وہ آ کے اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا, لیکن اس چیلے کے حربے سے بہت خوش ہوتا ہے جس نے میاں بیوی میں لڑائی کری. اور بھی ہے, اور بھی ہے. آخری حربہ پوچھا میں نے, تو یہ آخری یہ آخری نہیں ہے. یہ آخری نہیں ہے, تلاش کریں. جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو بھی وہ آخری نہیں ہے, آخری وہ کہ وہ خود عابد بن کے آ جاتا ہے. عابد کو یہ حربے کو دیکھ کر اس نے انبیاء کے ساتھ بھی کیا. چلیں آپ لوگ مطالعہ کریں, اس پہ آپ کا کم از کم میرا اندازہ ہے اگر آپ نے واقعی ایمانداری سے مطالعہ کیا تو 2 لیکچر تیار ہو جائیں گے آپ کے. چیلنج ہے میرا, صرف شیطان پہ آپ شیطان پہ اتنا میٹر ہے کہ آپ عشرہ پڑھ سکتی ہیں. ساری عورتیں اٹھ کے نہیں, آپ ان کو بتائیں نا کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے. خدا قرآن مجید میں جو شیطان کے متعلق جو آیات ہیں ان آیات کو دیکھیں. ایک استاد کا موضوع تھا کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے, پھر اس میں ایک عمل کیا ہے کہ شیطان تمہارے عمل کو زینت دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. یعنی بنا یہ بھی ایک عمل ہے شیطان کا. یہ حربہ ایک قرآن میں ہے. ہاں 4 مقامات پر ہے, ایک نہیں. ہاں 4 مقامات پر ایک شیطان زینو کر کے جو عبارت ہے نا زین, کہ تمہارے عمل کو زینت دیتا ہے. برے اعمال کو سجا, برے اعمال ہو یا نارمل اعمال ہو, لیکن ریاکاری کرتا تمہارے اعمال کو زینت دے کے آپ کے اندر اپنا ایک چیز ایسی پیدا کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا عمل کیا ہم نے. ہاں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ آپ کو بہکا رہا ہے. یعنی سر برے عمل کے اوپر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو. وہ اس وقت ہوتی ہے, وہ شیطان ہے نا. ہاں وہ کیوں فیل نہیں ہوتا, اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح سرایت کر کے کہ آپ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے. اب مثال میں آپ کو دے دوں, کیونکہ اب بے حیائی جی سر صحیح بات. اب بے حیائی معاشرے میں اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے مولانا. یہ یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بعض دفعہ متدین لوگ تھے. اب میں پورا قصہ نہیں سنا رہا, ٹائم لگ جائے گا. اس میں صرف اتنا یہ تھا کہ معاشرے میں اب جو بے حیائی اگر ایسی ہے کہ کوئی ایسا ڈرامہ آ رہا ہے مثال کے طور پر کہ جو شاید انسان اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا, بعض چیزیں ایسی آتی ہیں اگر فرض کریں تو ایک صاحب کریں اس میں بھی لڑکی اگر ٹی شرٹ پہنا ہے تو مولانا سے برائی کیا ہے, کہ اس میں برائی کیا ہے. یعنی جو حیا تھی وہ حیائی ختم کر دی, وہ ختم کر دیا. یعنی آپ کیا بس جو آئمہ علیہ السلام نے جو اس معیار دیا ہے حیا کا, وہ حیا کیسے خود بخود انسان اتنی حیا کیسے ختم ہو گئی, ختم ہو گیا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی نہیں بیٹھ سکتے, فیملی کے ساتھ نہیں دیکھتا. مثلا ایسی بیہودہ چیزیں آ رہی ہیں, بیہودہ باتیں آ رہی ہیں, یا ایسی چیزیں آ رہی ہیں مثال ہے تو انسان نہیں دیکھتا. تو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے, یعنی یہ خود جملہ کہنا مولانا اس میں کیا برائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ جو ضمیر ہے اندر وہ مر گیا. بس یہ پتہ نہیں چلتا انسان کو, یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو جاگ رہے ہوتے ہیں, جو غفلت سے بیدار ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بے حیائی ہے. حتیٰ اس حیا کا معیار جناب شعیب کے واقعات میں ملے گا, جناب موسیٰ کے واقعات میں ملے گا, جناب زلیخا کے واقعات میں آپ دیکھیں وہاں حیا کے سارے معیارات وہاں مل جائیں گے آپ کو کہ کون چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حیا قرار دیا گیا. بالکل جس طرح فیملی سسٹم میں ہوتا ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں, دیور ہیں یا کوئی ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا, تو بھائی کی طرح نہیں, وہ الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. برائی تو وہاں بھی نہیں وہ الگ, دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کیا ہے, دیکھیں برائی ہے, لیکن برائی کا وہ کوئی بیہودہ بات کرے گا تو برائی ہوگی. اگر ٹھیک ہے, اگر کوئی بھائی سمجھ کے, اگر کوئی بھابھی اپنے دیور کو بھائی سمجھ کے ہاتھ لگا رہی ہے غلط ہے.
کہ یہ تو میرا بھائی ہے, یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے, ہاں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہاں یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ بھائی ایک فیملی گھر میں سب مل کے رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سب خواتین حجاب میں, دیور بھی ہے, جیٹ بھی باتیں کریں, کھانا پینا. ہاں لیکن نہیں, حجاب میں دیکھیں, حجاب میں ہے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ اس میں اگر بے حجاب بیٹھے تو کیا برائی ہے, یہ بےہودگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ بے حجاب بیٹھے تو اس میں کیا برائی ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بڑی بھابھی جو ہے ماں کے برابر ہے, چھوٹی بھابھی بہن کے برابر, چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ میں نے بہت جملہ سنا ہے کہ بڑی بھابھی تو ماں کے برابر ہوتی ہے اور چھوٹی بھابھی بہن کے برابر ہوتی ہے, تو چیپٹر ہی حجاب کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. اگر ایک فیملی بہت سے لوگ رہتے ہیں, کھانا پینا دیکھیں, دیور بھی ہیں, جیٹ بھی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, باتیں بھی کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی, بہت ہنسی مذاق جو ایک ہوتا ہے معاشرے میں ہو رہا ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ چلے جوائنٹ فیملی میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے, بے حجاب ہے, اور کوئی کہہ رہے اس میں برائی کیا ہے, یہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہے اس میں برائی کیا ہے, یہ تو بہن ہے, یہ تو بھابھی ہیں, یہ تو ہماری نگاہیں. اچھا پھر آج کل ایک ہمارے آتا ہے آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اب ایسے ہی آنکھوں کا پردہ, آنکھوں کا کیا پردہ ہوتا ہے بھائی, یہ شیطان کی حرب ہے نا. ہاں یہ شیطان کی حرب ہے. یہ اسلام میں ہی نہیں کوئی آنکھوں کا پردہ, اسلام میں کوئی آنکھوں کا پردہ ہی نہیں. ہماری ایک اور یہ بھی ایک بات آتی ہے, بھائی مولانا ہماری تو نیت اچھی, آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. آنکھوں کا پردہ کوئی ہے ہی نہیں, نیت اچھی ہونی چاہیے, خدا خاصا نیت بری نہ ہو. انسان گھر میں رہتا ہے, سب بھائی بہن دوست جو بھائی بہن رہتے ہیں, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, نامحرم رہ رہے ہیں ساتھ, تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا کہ جس میں وہ حجاب رہے, تاکہ ہاں لمیٹیشن رہے حجاب میں, تاکہ وہ چیز نہ رہے. اسلام نے جو حدود دی ہیں اس کے ساتھ رہے, بہترین طریقے سے رہے اس میں. کیونکہ اصل وجہ یہ کہ ہماری کیونکہ عادت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے. اگر ایک ماحول میں آج اپنے بچوں کی تربیت کر لے آج سے, مثال کے طور 5 سال, مثال جو بھی بچے 5 سال کو اسکارف پہنائے, 6 سال 8 سال 9 سال بالغ ہو گئی, اسکارف پہنائے, مجلس میں جا رہی ہے, اس کو سمجھائے نا محرم. اب جب وہ جس کی شادی ہوگی, جس گھر میں جائے گی, وہ کہے گی نا محرم ہے. جی بالکل صحیح بات ہے سر, وہ کہے گی ہاں, تو اب یہ تربیت ہوگی تو وہ وہاں جا کے مسائل حل ہوں گے نا. جب یہی تربیت نہیں ہے, 10 سال کی بچی 15 سال کی بچی ہو کہتا ہے یہ تو اگر روزے رکھتے ہو. اب میں خود ایک بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, جب میں کوئز کر رہا تھا ایک زمانے میں, بہت ایک جگہ شہر کا نام چلا کے نام لے رہا ہوں, وہ چھوٹی بچیاں بھی آ گئیں, بچیاں تھیں 10 سال کی 11 سال کی, بے حجاب, ان کو تو حجاب کا پتہ ہی نہیں تھا. تو کسی نے کہا صاحب ان سے سوال پوچھا, میں چلو پوچھ لیتے سوال. میں پوچھا, میں نے کہا روزہ رکھتی ہو, کہہ رہے نہیں. میں نے کہا تم پہ تو واجب ہے, 11-12 سال کی ہو. کہا ماں باپ کہتے ہیں روزہ رکھو گی تو مر جاؤ گی. بچے جھوٹ نہیں بولتے, اور حجاب بھی نہیں تھا. اب ان 11 سال 12 سال کے بچوں کو کون تربیت کرے گا, ماں باپ تربیت کریں گے. جب ماں باپ تربیت نہیں کریں گے تو آگے جا کے خود بخود مسائل پیدا. یہ سلسلہ شروع سے چلے, گھر سے چلے گا, جب چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں, جب تک اس کی تربیت اس مرحلے تک کہ اگر اس کی شادی ہوتی ہے. اور سب سے ایک مسئلہ, جو بڑا مسئلہ بھی بات روایت مکمل کر لوں, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر ایک لڑکی کی تربیت کر لی اچھی, اب آپ کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو ایسا گھرانہ نہیں ملنا جہاں پہ یہ حجاب کر سکے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, یہ بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جس پہ اپنی بچی پہ محنت کی کہ اس کو خود دین پتہ ہے, لیکن جہاں اس کی شادی ہو گئی اگر ان کو نہیں پسند تو بہت مشکلات, اس بچی کے لیے بہت مشکلات رہیں گی. خیر آ جائیے, آپ کا ہوم ورک اپنے مقام پر ہے, ابھی وہ ہوم ورک ہے, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دوسری چیز کیا ہے, شیطان کو پہچانو, اس کی بھی معرفت حاصل کرو, تاکہ جب پتہ چل جائے شیطان ہے تو پھر اس کی مخالفت. ہر جگہ آئے گا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. 6 چیزوں کی معرفت ہے. 6 چیزوں میں پہلی خدا کی معرفت, دوسری شیطان کو پہچانو. اچھا اس کے بعد ہے تیسرا کیا ہے, حق کی معرفت. حق کی معرفت حاصل کرو اور حق کو پہچانو, پھر اس کی پیروکار بن جاؤ. اب آپ اس میں بہت تمام لوگوں کی واقعہ ڈال سکتے ہیں. ابو ذر, سلمان, مقداد, انہوں نے حق کو پہچانا. اہل بیت حق ہے, اہل بیت حق ہیں, اہل بیت کو پہچانو, ان کی معرفت کو حاصل کرو. ہاں علی, اہل بیت, ائمہ معصومین, یہ سب حق ہیں, ان کو پہچانو, ان کی معرفت حاصل کرو. جب ان کو پہچان لو پھر ان کی پیروی کرو, پھر ان کے ساتھ رہو. یہاں پہ امیر مومنین کا حق کی معرفت حاصل. حق کیا ہے, علی حق ہے, اہل بیت حق ہیں, ائمہ معصومین حق ہیں, قرآن حق ہے. جب یہ سب حق ہیں
तो अब इनकी पैरवी करो, इनको पहचानो, इनकी मार्फत हासिल करो, अहले बैत की मार्फत हासिल करो, आइम्मा की मार्फत हासिल करो। फिर जब इनको पहचान लो कि हाँ आइम्मा हैं, अहले बैत हैं, फिर उसके बाद इनकी पैरवी करो। फिर उसके बाद चौथी चीज़, बातिल को पहचानो। इनके मुकाबले, हक़ के मुकाबले में क्या है? बातिल है। आप जितने भी अहले बैत के मुकाबले में सब बातिल है, उनको भी पहचानो और उनसे परहेज़ करो, फिर उनसे दूरी इख्तियार करो। इनको भी पहचानना है। अब ये नहीं कि हम अहले बैत के तो दोस्त हैं और उनके दुश्मनों को भी साथ साथ दोस्त रखें, ये नहीं हो सकता। सर ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है वैसे। हाँ, तो यही तभी अब रवायत में आया ना। अब देखिए रवायत में आया, जगह जगह आपको रवायत में मिलेगा, मासूम संग रवायत में, कि हमारे हमसे मोहब्बत और हमारे दुश्मनों से बेदारी। ये पूरा जुमला है रवायत में, ये पूरा जुमला रवायत में इस तरह, हमसे मोहब्बत, हमारे दुश्मनों से बेदारी। यानी ज़र्रा बराबर भी, कहते हैं ज़र्रा बराबर भी नरम गोशा नहीं होना चाहिए। ज़र्रा जो शायद माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आए, आम नज़र में माइक्रो, वो भी नहीं होना चाहिए, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है मोहब्बत। कोई लिहाज कुछ देना ही नहीं, कोई बस हरी हक और बातिल। हक अहले बैत है, मुकाबले में जो वो बातिल है। अब जो बातिल है, आप जो अहले बैत के मुकाबले में बातिल है, और उसके बाद फिर उसको पहचानो, उसको भी पहचानो, और जब उसको पहचान लिया तो उससे परहेज, उससे दूर। अभी नहीं, इसके बाद छठी चीज़, पांचवी चीज़, जिस तरह मैं रवायत पढ़ रहा हूँ ना, उसकी ख़ास वजह है। अच्छा सर, ठीक है। उसकी भी वजह है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जी सर, ये भी ध्यान में रखिएगा। रखिएगा। हाँ, पांचवा क्या है? दुनिया को पहचानो, इसकी भी मार्फत हासिल करो, और जब इसकी मार्फत हो जाए, दुनिया की मार्फत हो जाए, तो इससे दूरी इख्तियार करो, परहेज, वही दूरी। दुनिया को पहचानो, दुनिया क्या है। ऐसा नहीं दुनिया तुम्हें धोखा दे रही है, दुनिया को पहचानो, दुनिया के अंदर क्या चीज़ है उसको पहचानो। दुनिया के अंदर माल, दौलत, इज़्ज़त, ज़ीनत, दिखावा, तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर है। इन दुनिया को पहचानो, दुनिया क्या है। कुरान के अंदर आप देखें कितनी आयत हैं, अहादीस मासूमिन की कितनी मिलेंगी, वाक़यात आपको दुनिया के कितने मिलेंगे। दुनिया सिवाय धोखे के कुछ नहीं है, फ़रेब के कुछ नहीं। अभी फरमाते हैं इसको पहचानो। जब इसको पहचान लो तो फिर इसके बाद इससे दूरी अख्तियार करो। और आयत का आखिरी जुमला क्या होगा? आखिरत को पहचानो, आखिरत को पहचानो। जब इसको पहचान लो तो इसकी जस्तजू में लग जाओ, इसके पीछे लग जाओ, आखिरत की तैयारी में लग जाओ। जब इसको पहचान लो, इसकी मार्फत हासिल करो, इसको पहचानो, तो इसकी जस्तजू में लग जाओ, इसकी तैयारी में लग जाओ कि बस मुझे आखिरत तैयार करनी है, मुझे आखिरत में अपना घर बनाना है, मुझे आखिरत के लिए काम करना है। जो काम करें आखिरत के लिए करें, जो काम करें परवरदिगार इसमें आखिरत में हमें अजर और सवाब अता करेगा। ये 6 चीज़ें हो गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 6 चीज़ें जिसमें होंगी, जहन्नम के दरवाज़े बंद होंगे, जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे, जन्नत उसकी तलबगार होगी। ये 6 चीज़ें हैं कि जो मैंने आपके सामने बयान की। और ठीक है, ये रवायत मुकम्मल हो गई। अब आपको जिस तरतीब से मैंने लिखवाया, तरतीब क्या थी? यानी आसान 3 चीज़ें आपको याद करनी है, 3 खुद ब खुद याद हो जाएंगी। खुदा के मुकाबले में कौन है? हक के मुकाबले में कौन है? दुनिया के मुकाबले में कौन है? खत्म। ये मजलिस तैयार हो गया आपकी, एक दर्स भी तैयार हो गया, तैयार। ये है तरीक़ेकार, उसका याद करेगा आसान। आप 3 चीज़ें याद करें, 3 इसके मुकाबले में खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये रवायत अमीर मोहम्मद सल्लम की रवायत थी जो मैंने मुकम्मल फरमाई। 2 रवायतें आज आपके दर्स में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई।